السلام علیکم۔ وہ چاروں میز پر ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان آئندہ کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک اہم میٹنگ اپنے اختتامی مراحل میں تھی، اور دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کی پیش کردہ تجاویز میں سے چند کو باہمی اتفاق سے منظور کر لیا تھا۔ ان دو گروپوں میں سے ایک موساد کے اسپیشل ایجنٹس لنڈا اور ڈیوڈ پر مشتمل تھا، جبکہ دوسرے گروپ میں الفا اور بیٹا کہلانے والے ہیرون کے وہ بین الاقوامی بیوپاری شامل تھے جو موساد کے تحت اسرائیل کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے تھے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ اتحاد بہت سود مند ثابت ہوا ہے، اور ہم چند مشکلات کے باوجود اپنے کام کو کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ماضی کی طرح آئندہ بھی ہم اپنے منصوبوں پر کامیابی سے عمل کرتے رہیں گے۔ بیٹا نے میز پر رکھی پرانی اور نادر شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، تو باقی افراد کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس میٹنگ میں ڈیوڈ اور لنڈا کی حیثیت مہمانوں کی تھی، اور بیٹا میزبان ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے جام تیار کر رہا تھا۔ لنڈا اور ڈیوڈ کے موساد سے متعلق ہونے کی وجہ سے میٹنگ کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ وہاں کسی خدمتگار کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، اور شراب کے علاوہ کسی اور تکلف کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں مسٹر بیٹا، اور مجھے یہاں طے ہونے والی ہر بات سے مکمل اتفاق ہے، لیکن اس وقت میں ایک ایسی بات کو بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو ہماری میٹنگ کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس پر آج ہی بات کر لی جائے۔ لنڈا نے اس کے ہاتھ سے جام لیتے ہوئے اپنی اسی مسکراہٹ سے نوازا جس کے سامنے بڑے بڑے ڈھہ جاتے تھے اور اس سے اختلاف کی ہمت کھو دیتے تھے۔ کیوں نہیں مس لنڈا، تم اگر ایسا سمجھتی ہو تو ضرور بات کرو۔ بیٹا نے فراخ دلی سے اسے اجازت دی۔ اس دوران وہ باقی دونوں افراد کو بھی تیار شدہ جام تھما چکا تھا، اور اب اپنے لیے جام تیار کر رہا تھا۔ مسئلہ ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے چودھری افتخار عالم شاہ کا۔ ہم نے اس بندے کو ٹریپ کر کے آپ کے حوالے کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ پاکستان میں کس قدر اہم کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اس بندے کو مناسب طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا۔ اس نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتی مس لنڈا، وہ فیوڈل لارڈ کتے کی دم ہے جسے میں بالکل صحیح طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ اگر تمہارے کہنے پر میں نے اسے ڈھیل دی تو وہ ہمارے سر چڑھ جائے گا۔ بیٹا کی بجائے الفا نے تلخی سے اس بات کا جواب دیا۔ میں آپ کو کوئی الزام نہیں دینا چاہتی مسٹر الفا، لیکن آپ مشرق کے فیوڈل لارڈ کی نفسیات کو مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے۔ وہ وقتی طور پر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آپ کے پریشر میں آ گیا ہے، لیکن کسی بھی دن اس کی کچلی ہوئی انا اچانک ہی پوری طاقت سے بیدار ہو جائے گی، اور نتیجہ ہماری بربادی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس نے افیون کے کھیتوں کے علاوہ وہاں کتنے کام سنبھال رکھے ہیں۔ اب اگر وہ کچھ نہ کرے اور صرف ان کھیتوں کے متعلق ہی اپنی گورنمنٹ کو بتا دے تو ہماری کتنی محنت اور سرمایہ ضائع چلا جائے گا۔ لنڈا نے لہجے کو مہذبہ نہ رکھا، لیکن الفا سے دبے بغیر اپنی بات کہتی چلی گئی۔ وہ لالچی بڈھا مر کر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ الفا نے نفرت آمیز لہجے میں جواب دیا، آپ کے پاس ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنی کچلی جانے والی انا کو بحال کرنے کے لیے وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لنڈا نے بلا جھجک اس سے اختلاف کیا۔ اس کے ساتھ آنے والا ڈیوڈ البتہ بالکل خاموش تھا۔ یہاں آنے سے قبل ہی ان کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ لنڈا اس معاملے کو میٹنگ کے اختتام پر اٹھائے گی، لیکن وہ اس بحث میں حصہ نہیں لے گا۔ تمہاری ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اس ڈرٹی مین کو اپنے سر پر بٹھا لوں؟ یہ بات پوچھتے ہوئے الفا کے لہجے میں چودھری کے لیے بے پناہ حقارت تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اسے بہتر طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ تم اپنی بات کی ذرا وضاحت کرو۔ اس بار بیٹا نے مداخلت کرتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً چودھری سے ایسے کام لیے جاتے رہیں جن کی وجہ سے اسے یہ احساس ہو کہ وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اسے دی جانے والی رقم میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے کام کرنے میں اس کے لیے سب سے بڑی کشش ہی یہ تھی کہ ہم اسے ایک کافی بڑی رقم دے رہے تھے۔ لالچی آدمی کو دولت سے دور کر دو تو وہ اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کام کرنے کا اہل نہیں رہتا۔
الفا کے برے برے منہ بنانے کے باوجود اس نے اپنی بات مکمل کی اور کہیں بھی اپنے لہجے میں تلخی یا تندی نہ آنے دی۔ منشیات کے اسمگلرز بے شک موساد کے تحت کام کرتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کے بے شمار روابط ہوتے ہیں اور موساد سے بگڑنے کی صورت میں وہ کہیں اور کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تو ان کا گاڈ فادر امریکہ ہی تھا، جس سے تمام تر مراعات حاصل کرنے کے باوجود وہ بہت چالاکی سے امریکیوں کو نشے کی لت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ مس لنڈا کی بات معقول ہے، واقعی وہ شخص ہمارے لیے اہم ہے، کوشش کرو کہ اس سے بگاڑ پیدا نہ ہو۔ معاوضے کی ادائیگی کے لیے تو میں ابھی منظوری دے دیتا ہوں، باقی تم سوچ لو کہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ بیٹا نے اپنے ساتھ بیٹھے الفا سے کہا، تو وہ اپنی جگہ پر پہلو بدلنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکا۔ عہدے کے اعتبار سے برابر ہونے کے باوجود بیٹا اس کو اس کے مقابلے میں تنظیم سے پرانی وابستگی کی وجہ سے ذرا زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے وہ اس سے اختلاف کو غیر مناسب سمجھتا تھا۔ ایسا کرو، اسے انڈیا بھیج دو۔ ممبئی میں ایک گینگسٹر اشوک سے ہمیں کاروباری معاملات طے کرنے ہیں۔ وہ معاملات چودھری کے ذریعے طے ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ کیوں لنڈا، تمہارے خیال میں چودھری اس بات سے خوش ہوگا یا نہیں؟ الفا کو مشورہ دیتے ہوئے بیٹا نے اچانک ہی لنڈا کو مخاطب کیا۔ بالکل خوش ہوگا، اگر اسے رقم کے علاوہ ممبئی فلم انڈسٹری کی چند پریوں کا جلوہ بھی دکھا دیا جائے تو۔ لنڈا نے اپنی بات کے اختتام پر ایک ہلکا سا قہقہا لگایا۔ اس نے خود اپنے حسن کے زور پر ہی اب تک چودھری کو قابو میں رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ بات وثوق سے کہنے میں حق بجانب تھی کہ چودھری کو حسین چہروں اور جسموں کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا بندوبست تو اشوک آرام سے کر دے گا، بیٹا نے یقین دلایا۔ تو الفا کے دل میں موجود تقدر کے باوجود ان کی یہ میٹنگ خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہو گئی۔ لنڈا ڈیوڈ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوئی تو اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے لیے چودھری اہم نہیں تھا، لیکن الفا جیسے لوگوں کو کبھی کبھی یہ احساس دلانا ضروری تھا کہ وہ کتنے ہی اہم سہی، انہیں موساد کی برتری کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آگے الفا چودھری سے کس طرح کام لیتا، یہ اس کا مسئلہ تھا، خود اس کے لیے تو بس اپنی اتنی ہی کامیابی کافی تھی۔ عمیر نے سرسری نظروں سے اپنے ملاقاتی کا جائزہ لیا۔ وہ اچھے قد کاٹ کا ذرا درشت چہرے والا آدمی تھا، لیکن اس کے سامنے مؤدب بیٹھا ہوا تھا۔ تو تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو مسٹر جگو؟ جو آپ حکم کریں سر، میں اپنے گھر والوں سے ملنے پنڈ آیا ہوا تھا۔ ذیشان صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں تو آپ سے مل لوں، آپ کو کسی معاملے میں میرے جیسے آدمی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو شہریار صاحب کی جگہ ہی سمجھوں، اس لیے اب آپ مجھے اپنا خادم سمجھ لیں۔ شہریار صاحب نے ایک باری میرے اکلوتے پتر کی حیاتی بچائی تھی، میں نے اس احسان کے بدلے اپنی پوری حیاتی ان کے نام لکھ دی، اور جب کبھی انہوں نے مجھے کسی کام سے پکارا فوراً خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ انہیں صحت و تندرستی دے، سچ پوچھیں تو ان کی حالت کا سوچ کر دل بڑا کڑتا ہے۔ اس کے مختصر سوال کا طویل جواب دیتے ہوئے جگو آخر میں آزردہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی ایک بااثر سیاستداں کے لیے غنڈہ گردی کرتے ہوئے گزاری تھی، لیکن شہریار کو وہ اپنا محسن سمجھتا تھا، اس لیے اس سے خصوصی محبت رکھتا تھا۔ ساری دنیا کی طرح اسے بھی یہی معلوم تھا کہ ایک حادثے کا شکار ہونے کے بعد شہریار ہسپتال میں کومے کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ شہریار کی مستقبل کے لیے کی گئی پیش بندی تھی کہ اس نے پہلے ہی جگو کو ذیشان سے متعارف کروا کر اسے ہدایت کر دی تھی کہ وہ وقت ضرورت ذیشان کی مدد کرے۔ اب تک ایسی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن چودھری کے ہاتھوں ہونے والے طوائف کے قتل کی تفتیش کرتے ہوئے عمیر کو کسی مددگار کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ مشابرم خان ہوتا تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں تھی، لیکن موجودہ حالات میں اسے فی الحال انڈر گراؤنڈ ہی رکھا جا رہا تھا۔ شہریار کی ٹیم میں شامل دوسرا مخلص بندہ عبد المنان تھا، لیکن وہ دفتری امور کی حد تک ہی مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ لڑنے بھڑنے والے معاملات میں مدد کرنا اس شریف آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک تیسرا شخص جو ماضی میں شہریار کا ساتھ دیتا رہا تھا وہ ڈی ایس پی منظور تھا، لیکن اس کے تعاون کے پیچھے ترقی کا جذبہ زیادہ کار فرما رہا تھا، اس لیے اب بھی اس پر بس ایک حد تک ہی اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اب جگو یہاں تھا اور اسے عمیر کی مدد کرنی تھی۔ شہریار صاحب جیسے مخلص آدمی کی حالت پر تو مجھے بھی دلی افسوس ہے،
لیکن جب میں ان کے تم جیسے چاہنے والے دیکھتا ہوں تو یقین ہونے لگتا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک دن ضرور قوم میں سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک نہیں بے شمار دعائیں ہیں۔ اس نے جگو کی تائید میں خود بھی چند جملے ادا کیے، پھر کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کام کی بات چھیڑی۔ میجر ذیشان کا کہنا ہے کہ شہریار صاحب نے جس جنگ میں خود کو ملوث کر رکھا تھا تم بھی اس کا ایک حصہ تھے، اس لیے اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ جن لوگوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی تھی اس میں ایک فرد چودھری افتخار عالم شاہ بھی ہے۔ بالکل سر، بلکہ شہریار صاحب کے کہنے پر میں نے کئی بار چودھری کو اچھا خاصا سبق بھی سکھایا تھا۔ جگو فوراً بول پڑا، چودھری بڑی ڈھیٹ چیز ہے، چھوٹے موٹے سبق اس پر اثر نہیں کرتے، دولت اور طاقت کے نشے میں وہ دوسروں کو انسان سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ اب بھی اس نے ایک طوائف پر بڑا ظلم ڈھایا ہے، وہ بیچاری جوان عورت تھی اور چودھری نے بلا وجہ ہی اسے قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ عین اس روز پیش آیا جب پیر آباد میں عرس منایا گیا تھا اور حویلی کی روایت کے مطابق چودھری نے اپنی اور اپنے خاص مہمانوں کی دل بستگی کے لیے جو اس رات حویلی میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے طوائفوں کے ایک گروپ کو وہاں بلا رکھا تھا۔ موت کا شکار ہونے والی لڑکی کو چودھری کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا اور حتمی طور پر وہ اسی کے تشدد کا شکار ہو کر اپنی جان سے گئی۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ چودھری نے نائکا کے ساتھ ساز باز کر لی اور قتل کے کیس کو دبا دیا گیا۔ میں نے کافی کوشش کر کے وہ یہ معلوم کر لیا ہے کہ مرنے والی طوائف کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو کوٹھے پر مختلف خدمات انجام دیتا ہے۔ اگر کسی طرح اس لڑکے کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کے خلاف رپورٹ درج کروائے اور اس کی قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کی درخواست کرے تو ہمارے لیے چودھری پر دباؤ ڈالنا آسان ہو جائے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اس معاملے میں سامنے نہیں آنا چاہتا اور خود چودھری سے دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اس لڑکے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی مدد درکار ہے جسے میرے حوالے سے شناخت نہ کیا جا سکے اور وہ اتنا جیدار ہو کہ خطرہ محسوس کرنے کے باوجود کوٹھے پر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ میجر ذیشان کے مطابق تم اس کام کے لیے ایک موزوں آدمی ہو۔ وہ لڑکا ہم تک پہنچ گیا تو تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور ہم ایک NGO کی مدد سے باقی کا سارا کام کروائیں گے۔ عمیر نے اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اگر ایسا ہے تو میں سیدھا سیدھا اس لڑکے کو اغوا کروا لیتا ہوں، میں کہوں گا تو میرے آدمی اسے دن دہاڑے بھی کوٹھے سے اٹھا کر لے آئیں گے۔ جگو نے مونچھ کو بل دیتے ہوئے دعویٰ کیا، نہیں ایسا نہیں کرنا، اگر ایسا ہوا تو وہ نائکا شور مچا دے گی اور کیس بھی بے جان ہو جائے گا، کیونکہ وہ لوگ یہی کہیں گے کہ لڑکے کو زبردستی یہ سب کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ لڑکا راضی خوشی تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے لیے تمہیں اس شہر جانا پڑے گا جہاں اس طوائف کا کوٹھا ہے۔ تم کوٹھے پر 2-3 بار جا کر محفلوں میں شرکت کرو اور کوشش کرو کہ لڑکا تمہاری صورت سے آشنا ہو جائے۔ اس کے بعد کوٹھے کی نگرانی کروانا اور لڑکے کے کسی کام سے باہر نکلنے کی صورت میں اس سے اچانک کہیں مل بیٹھنا، یہی وہ مناسب وقت ہوگا جب تم اسے ٹٹول بھی سکو گے اور اپنے ساتھ راضی خوشی چلنے پر آمادہ کر لو گے۔ جگو کی تجویز رد کرتے ہوئے اس نے اسے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا، آپ مجھے کوٹھے کا پتہ اور لڑکے کا نام وغیرہ بتا دیں، باقی کام میں خود دیکھ لوں گا۔ جگو فوراً اس کی بات سمجھ گیا تو وہ اسے ان تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا جو اس کام کے لیے اسے درکار تھیں۔ جگو کی توجہ اور انہماک کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یہ کام بخوبی انجام دے ڈالے گا۔ وہ تینوں جاگنگ سوٹس میں ملبوس تھے اور جاگنگ ٹریک سے ہٹ کر گھاس کے ایک قطعے پر اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے جاگنگ کر کے تھک چکے ہوں اور کچھ دیر یوں ہی بیٹھ کر سستاتے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف تھی۔ اس وقت وہ تینوں ایک نہایت اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے یکجا ہوئے تھے اور میٹنگ کے لیے پارک کے اس سنسان گوشے کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ کسی ہوٹل کے بند کمرے میں ہونے والی گفتگو کے لیک آؤٹ ہو جانے کا نسبتاً زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ان 3 افراد میں سے 2 تو شہریار اور سلو تھے، جبکہ تیسرا مقامی ایجنٹ کلام تھا۔ شہریار اور سلو کے حلیے گزشتہ روز کے مقابلے میں خاصے مختلف تھے اور اس تبدیلی کے لیے انہیں کسی ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے سے پہلے خاصی محنت کرنی پڑی تھی۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے شہر کی 3 مختلف باربر شاپس سے کام نکالا تھا۔
ان کے حلیوں میں بالوں کی رنگت اور سٹائل کی تبدیلی کے علاوہ بڑے ہوئے شیو کو فرنچ کٹ میں تبدیل کر دینے سے خاصا فرق پڑا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جگہ سے کانٹیکٹ لینز خرید کر وہ بھی آنکھوں میں لگا لیے تھے، اور ذرا مشکل تھا کہ کوئی پہلی نظر میں انہیں اس حیثیت سے شناخت کر پاتا کہ وہ وہی ہیں جو راہ کے ایک ٹھکانے پر قید تھے۔ حلیوں کی تبدیلی کے ساتھ انہوں نے ایک پی او باکس میں رکھے ہوئے نئے شناختی کاغذات بھی حاصل کر لیے تھے، اور اپنے لیے نئے لباس اور جوتے بھی۔ اس سلسلے میں دلی میں ملنے والے ان کے مددگاروں کے فراہم کردہ کریڈٹ کارڈ نے بہت مدد دی تھی، اور وہ آرام سے خرچ کرتے چلے گئے تھے۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہوٹل کا رخ کیا تھا، اور وہاں رات آرام سے گزارنے کے علاوہ اس بات کا بھی بندوبست کر لیا تھا کہ کلام سے ایک ملاقات ہو جائے۔ آپ لوگ کہاں غائب تھے؟ میں انتظار کرتا رہا کہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے، لیکن آپ کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ لوگ کس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے طور پر بھی آپ کی کوئی خیر خبر نہیں لے سکا، اور آج انتہائی خراب حالات کے باوجود آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ گفتگو کا آغاز کلام نے کیا۔ ہم ایک ناگہانی مصیبت میں پھنس گئے تھے دوست، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم نے حالات کی خرابی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہم صبح ہوٹل سے اخبار دیکھ کر نکلے تھے، اور اخبار میں ایسی کوئی خبر نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ شہر کے حالات خراب ہیں۔ اسے جواب دینے کی ذمہ داری شہریار نے نبھائی، جبکہ سلو مزید بے فکرے پن کا مظاہرہ کرنے کے لیے گھاس پر نیم دراز ہو گیا۔ حالات عام لوگوں کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے تشویشناک۔ آپ نے اخبار میں ساؤتھ کے علاقے میں ایک سرکاری عمارت کے جلنے کی خبر تو ضرور پڑھی ہوگی۔ ہاں، پڑھی تھی۔ خبر کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی، جس کے نتیجے میں دفتر کا سارا عملہ اور سامان جل کر راکھ ہو گئے۔ کلام کی بات نے اسے تھوڑا سا چونکایا ضرور، لیکن اس نے اپنے تاثرات سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ صرف میڈیا کو دی جانے والی بریفنگ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عمارت کسی عام سرکاری دفتر کی نہیں بلکہ را کی ملکیت تھی، اور کل وہاں سے فائرنگ کی خاصی آوازیں سنی گئی تھیں۔ وہاں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں کوئی بھی آگ میں جلنے کی وجہ سے نہیں ہوئیں، وہ سارے کے سارے پہلے ہی کسی نہ کسی طور پر ہلاک کر دیے گئے تھے، بعد میں ان کی لاشیں جل کر خاک ہو گئیں۔ مجھے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس وقت عمارت میں موجود افراد میں سے صرف ایک مینا کشی نامی لڑکی صرف وہاں نہیں مری، بلکہ کچھ دیر بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ اس حادثے کے عینی شاہدین کے مطابق مینا کشی کو حادثے سے کچھ دیر پہلے ایک سرخ گاڑی سے بس اسٹاپ پر اترتے دیکھا گیا تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ وہ سرخ گاڑی راہی کی ملکیت تھی، جسے فائرنگ کے بعد آگ پھیلنے سے کوئی لمحہ بھر قبل اس عمارت سے نکلتے دیکھا گیا تھا۔ کار کے شیشے سیاہ تھے، اس لیے دیکھنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس میں کون اور کتنے لوگ سوار ہیں۔ وہ گاڑی بھی بعد میں ایک شاپنگ پلازا کی پارکنگ میں کھڑی مل گئی تھی، لیکن وہاں نصب کیمروں نے بھی صرف اتنا دکھایا کہ اس میں 2 افراد سوار تھے۔ فاصلے کی وجہ سے ان افراد کی واضح تصویر نہیں آ سکی، البتہ مجھ تک اڑتے اڑتے اتنی خبر ضرور پہنچی ہے کہ جلنے والے راہ کے اس ٹھکانے پر کچھ قیدی لائے گئے تھے، اور یہ سارا انہی کا کیا دھرا ہے۔ اب آپ لوگ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ راہ والے اس وقت کتنی بری طرح بلبلائے ہوئے ہوں گے۔ ایک طرف ان کے قیدی نکل بھاگے، اور دوسری طرف وہ اپنی بڑی افرادی قوت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ٹھکانے سے بھی محروم ہو گئے۔ اپنی ان معلومات کی روشنی میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ راہ کے کتے سارے شہر میں ان دونوں افراد کی بو سونگھتے پھر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کو بھی ٹٹولا جا رہا ہوگا جو ان کے خیال میں ان کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ میری ذات آج تک بظاہر شک و شبے سے پاک رہی ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں کب ان کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے حالات کے پیش نظر آج محتاط رہنا چاہتا تھا، لیکن آپ سے ملاقات سے انکار ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ آگے پیچھے تھوڑا دیکھ بھال کر یہاں چلا آیا۔ اس نے پوری صورتحال ان کے گوش گزار کی، جو خود اس صورتحال کے ذمہ دار تھے۔ ویری گڈ کلام، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم اتنے ایکٹیو ہو کہ اتنے مختصر وقت میں اتنی ساری معلومات حاصل کر لیں۔ صورتحال پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے شہریار نے اس کی کارکردگی کو سراہا۔ ہم یہاں ہیں ہی اس لیے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا، تو شہریار مسکرا دیا، پھر سرسری لہجے میں بولا، تمہارے خیال میں ان حالات میں پریم ناتھ کو اغوا کرنا کیسا رہے گا؟ میرے حساب سے تو یہ وقت بالکل مناسب نہیں ہے۔
2-4 دن بعد کارروائی کریں گے تو بہتر ہوگا۔ اس نے فوراً جواب دیا، کیسا تضاد ہے! ادھر ہمارے ملک میں یہ لوگ دن رات خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ یہاں کا میڈیا بھی مسلسل خبریں دیتا رہتا ہے کہ کراچی اور لاہور میں کس دن کتنے بم بلاسٹ ہوئے، لیکن خود اپنے گھر میں جب اس آگ کی ذرا سی تپش پہنچی ہے تو یہ بلبلا اٹھے ہیں۔ شہریار نے افسوس کا اظہار کیا، یہ تضاد ہمارے اپنوں کی کرم فرمائیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ ہمارے لوگوں میں آدھے لوگ کرپٹ اور آدھے نااہل ہیں۔ مخلص لوگوں کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے۔ ایسی صورت میں ملک کا یہ حال تو ہونا ہی تھا۔ اس نے بھی تأسف بھرے لہجے میں شہریار کے دکھ میں ساتھ دیا۔ اس کا یہ افسوس اور دکھ غلط نہیں تھا۔ وطن سے دور اپنوں کی جدائی برداشت کر کے وطن کی خدمت کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر سرگرداں رہنے والے شخص کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ ان حالات پر جلے کوڑے۔ نااہلوں اور بے ایمانوں کو جانے دو کلام۔ مجھے یقین ہے کہ ہم چند مخلص لوگ مل کر بھی وطن دشمنوں کے دانت کھٹے کرتے رہیں گے اور انہیں ایسی ہی ضربیں لگاتے رہیں گے جو کل انہوں نے سہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ را کے اس ٹھکانے کو کس نے تباہ کیا ہے؟ اس کی تسلی کو سن کر کلام بری طرح چونکا۔ ہاں، وہ ہمارا ہی کارنامہ تھا، اس نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ او مائی گاڈ! کلام نے اپنا سر تھام لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ دونوں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد یوں آزادانہ گھومتے پھر رہے ہیں۔ تمہارے پاس اس واقعے کے بارے میں اتنی معلومات ہیں تو یقیناً ان دو افراد کے حلیے بھی تمہارے علم میں آئے ہوں گے جنہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہمیں دیکھو، ہم دونوں میں سے کوئی اس حلیے پر پورا اترتا نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں، واقعی آپ کو دیکھ کر میرا دھیان بالکل بھی آپ کی طرف نہیں گیا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج میں آپ دونوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ اگر پہلے سے دیکھ رہا ہوتا تو شاید اندازہ ہو جاتا۔ بہرحال میرا مشورہ ہے کہ فی الحال آپ دونوں کو سخت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے سوال کا جواب دینے کے ساتھ ہی اس نے مشورے سے بھی نوازا۔ ہم بھی خواہ اپنی جان خطرے میں نہیں ڈالتے، لیکن ایک حد تک ہی محتاط رہتے ہیں۔ ہمارے جیسے کام کرنے والے لوگوں کو اپنا دل مضبوط کرنا ہی پڑتا ہے۔ شہریار نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر سلو پر ڈالی۔ نیم دراز تو وہ پہلے ہی تھا، اب آنکھیں بھی بند کر لی تھیں اور ظاہری طور پر ارد گرد سے بالکل بے نیاز محسوس ہو رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ اس سے اتفاق کرتے ہوئے کلام نے تجسس اور اشتیاق سے پوچھا۔ جواب میں اس نے اسے اسٹیشن پر پہلی بار اندو سے واسطہ پڑھنے سے لے کر اپنی گرفتاری اور پھر فرار تک کی ساری داستان سنا ڈالی۔ امیزنگ! آپ دونوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ صرف دو افراد کا اتنے سارے مسلح افراد سے نمٹنا اور سیکیورٹی کے سارے انتظامات توڑ کر بھاگ نکلنا کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے۔ راہ والے تو حقیقتاً بھنا کر رہ گئے ہیں۔ اس نے پرستائش لہجے میں اپنے خیال کا اظہار کیا۔ انہیں تو ابھی ہم سے اور بھی بہت چوٹیں کھانی ہیں، لیکن مجھے اصل سکون اس وقت ملے گا جب ہم ڈاکٹر فرحان جمیل کو ان کے قبضے سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس ذرا پریم ناتھ ہاتھ آ جائے تو اس سے ایسی معلومات حاصل ہو جائیں گی جو ڈاکٹر صاحب تک پہنچنے کے لیے ہمیں درکار ہیں۔ کلام نے اسے تسلی دی۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ بھائی جی اور اشوک صاحب کا کیا چکر ہے؟ وہ را کی ایجنٹ لڑکی اندو ایک طرف تو اشوک کے گینگ کا حصہ بنی ہوئی تھی تو دوسری طرف بھائی جی کے بارے میں جاسوسی کرتی پھر رہی تھی۔ یہ دونوں ممبئی کے دو بڑے گنڈے ہیں۔ اشوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہندو انتہا پسند ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، یہاں تک کہ یہاں کی ہندو انتہا پسند مذہبی جماعتیں نازک مواقع پر اس کی خدمات حاصل کرتی ہیں اور اس کے گینگ کے لوگ چند گھنٹوں میں ہی مسلمانوں کو ہلا دیتے ہیں۔ منشیات، اسلحہ، جسم فروشی، نائٹ کلبز، جوئے کے اڈے، سارے دھندے کرتا ہے وہ، اور اس کے راہ کے افسران سے مراسم کی بھی سنگن ملی ہے۔ اس کے مقابلے میں بھائی جی مسلمان ہونے کے ناطے یہاں کی مسلم آبادی سے ہمدردی رکھتا ہے اور ان پر کوئی برا وقت پڑنے کی صورت میں اس کے آدمی مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ 2-3 بار اشوک اور بھائی جی کے آدمیوں کے درمیان اچھا خاصا خطرناک تصادم ہو چکا ہے، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ ہی ہر بار دونوں کے درمیان صلح صفائی کروا دیتی ہے۔ دھندے وہ بھی سارے اشوک والے کرتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک تو ہیروئن کے دھندے میں نہیں پڑتا،
دوسرے اس کے لیے کام کرنے والی لڑکیوں میں سے کسی کو بھی جبراً اس دھندے میں نہیں لایا جاتا۔ میری اس سے کبھی براہ راست ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میرے ایک ساتھی کے اس سے مراسم ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ جانتا ہوں کہ ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود وہ پاکستان کے لیے اپنے دل میں خاصا نرم گوشہ رکھتا ہے۔ شاید اس کی اسی ادا کی وجہ سے اندو نامی را کی ایجنٹ اس کے بارے میں سنگن لیتی پھر رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اشوک کے گینگ میں شمولیت اس لیے اختیار کی ہوگی کہ اگر بھائی جی کے خاص آدمی سے مراسم بڑھا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں کبھی اس کی ذات شک کی زد میں آ بھی جائے تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے اشوک گروپ کی جاسوس سمجھیں اور اس کی اصلیت چھپ جائے۔ کلام کا تجزیہ پردلیل تھا، اس لیے اسے اس سے اتفاق کرنا پڑا۔ واقعی وہ بڑی عیار تھی اور بہت خوبی سے اپنا کام انجام دے رہی تھی، لیکن آپ کے سامنے تو اس کی ساری عیاری دھری کی دھری رہ گئی اور دنیا سے جاتے جاتے وہ اپنے کئی ساتھیوں کی جانیں بھی ساتھ لے گئی۔ کلام نے برجستگی سے تبصرہ کیا تو وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا تو پھر مجھے اجازت دیجیے، معمول کے مطابق میں پریم ناتھ پر نظر رکھوں گا اور اس کے اغوا کی کارروائی اسی طرح کی جائے گی جیسے ہم پہلے طے کر چکے ہیں۔ بس نئی تاریخ کا تعین ہم حالات کو دیکھنے کے بعد کریں گے۔ اس نے ان لوگوں سے رخصت چاہی۔ ذرا ایک نظر اس مچھر پر بھی ڈال لینا جو تمہارے ساتھ لگ کر یہاں تک آیا ہے۔ پوری گفتگو کے دوران مداخلت نہ کرنے والے سلو نے اچانک آنکھیں کھول کر کہا تو کلام بری طرح اچھل پڑا۔ کون کون میرے پیچھے آیا ہے؟ وہ جو ادھر بینچ پر بیٹھا بظاہر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہا ہے لیکن اصل میں ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ سلو نے اسی طرح لیٹے لیٹے انگوٹھے سے خفیف سا اشارہ کیا تو کلام نے چور نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا۔ اسے وہ چہرہ کچھ شناسا محسوس ہوا اور پھر فوراً ہی یاد آ گیا کہ آج صبح ہی اس نے اس شخص کو اس بیکری میں دیکھا تھا جہاں سے وہ اپنے لیے ڈبل روٹی، انڈے اور مکھن وغیرہ خریدتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی، البتہ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو رکھا اور دوبارہ اس شخص کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ میں نے اسے تمہارے پیچھے ہی پارک میں آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ تمہیں فالو کر رہا ہے، لیکن اب کافی دیر اس کا جائزہ لینے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کئی بار اسے جیب سے موبائل نکال کر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کی بات نہیں ہو سکی ہے۔ ایک بار یہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا بھی ہوا تھا اور مجھے لگا تھا کہ باہر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ سلو کی باتیں سن کر انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی گفتگو کے دوران بظاہر آنکھیں موند کر پڑا سلو کیسے اہم کام میں مصروف تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ یہ شخص میری نگرانی کر رہا ہے۔ میں جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا ہوں یہ بھی شاید اسی میں رہتا ہے، لیکن میری اس سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی، بلکہ سامنا بھی ایک آدھ بار ہی ہوا ہوگا۔ آج صبح یہ مجھے بلڈنگ کے سامنے موجود بیکری میں نظر آیا تھا۔ کلام نے ایسے لہجے میں یہ سب بتایا جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ اٹس اوکے، ہم اس سے ابھی نمٹ لیں گے۔ شہریار نے اس کے شانے کو تھپ تھپا کر تسلی دی۔ تم بالکل اس طرح یہاں سے جاؤ جیسے تمہیں کچھ علم نہیں ہے، اور ہاں یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیسے ہو؟ میرے پاس کار ہے، اس نے بتایا۔ دیٹس گڈ، بس تم آگے چلو، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، شہریار نے اس سے کہا، اور پھر ان تینوں نے آپس میں اس انداز میں مصافحہ کیا جیسے ایک دوسرے سے رخصت ہو رہے ہوں۔ بینچ پر بیٹھا مونچھوں والا آدمی بھی پرندوں میں اپنے انہماک کو بھول کر کھڑا ہو گیا اور ان سے پہلے ہی پارک سے باہر نکل گیا۔ ان تینوں میں سے کلام پہلے باہر نکلا اور چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ اس پارک سے نزدیک تھا، اس لیے انہوں نے کسی سواری کا استعمال کرنے کی بجائے یہاں تک پیدل آنا پسند کیا تھا۔ پارک سے باہر نکلتے ہی انہوں نے اس حصے کا جائزہ لیا جہاں لوگوں نے اپنی گاڑیاں پارک کر رکھی تھیں۔ فوراً ہی کلام اور وہ مونچھوں والا ان کی نظروں میں آ گئے۔ کلام اپنی گاڑی کا لاک کھول کر اس میں بیٹھ رہا تھا، جبکہ مونچھل بائک پر بیٹھا اس طرح کک لگا رہا تھا جیسے اس کی کوشش کے باوجود بائک سٹارٹ نہ ہو رہی ہو۔ ان دونوں نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا اور اس کی طرف بڑھ گئے۔ کیا بات ہے بھائی، بائک خراب ہو گئی ہے کیا؟ شہریار نے آگے بڑھ کر بڑے دوستانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ ایک تو وہ دونوں اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے، اس پر سے براہ راست مخاطب بھی تھے، اس لیے وہ کچھ گھبرا گیا۔
تو ایسا کریں اسے یہیں چھوڑ دیں، ہم آپ کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے دیتے ہیں۔ شہریار کی یہ پیشکش اس کے لیے مزید بوکھلاہٹ کا سبب بنی۔ نہیں جناب، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔ لیکن ہمیں تو تمہاری ضرورت ہے نا، اس لیے اب تم وہیں جاؤ گے جہاں ہم تمہیں لے جائیں گے۔ اس بار سلو اس سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے کی کاٹ کے ساتھ مونچھل نے اپنے پہلو میں لوہے کی چبھن بھی محسوس کی اور سخت سراسیمہ ہو گیا۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ لوگوں کو جانتا بھی نہیں۔ جان پہچان بھی ہو جائے گی، ہم تم سے اچھی طرح اپنا تعارف کروائیں گے، تم بس ہمارے ساتھ چلو۔ سلو نے ایسے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا جیسے وہ اس کا کوئی دیرینہ دوست ہو اور اچانک ہی اس سے ملاقات ہو گئی ہو۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، وہ بری طرح بدکا۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پھر اوپر جاؤ گے؟ اس کے پہلو پر نال کا دباؤ کچھ اور بڑھاتے ہوئے اس نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں اعلان کیا، جسے سن کر مونچھل کا چہرہ بالکل ہی تاریک پڑ گیا۔ اب اور دیر مت کرو، میرا یہ ساتھی کریک ہے اور گولی چلانے میں زیادہ دیر نہیں لگاتا۔ اس بار شہریار نے گفتگو میں مداخلت کی۔ لمحہ لمحہ زرد پڑتی رنگت کے ساتھ وہ شخص بائک سے نیچے اترا اور ان کے اشارے پر اس طرح کلام کی گاڑی کی طرف بڑھا جیسے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ کلام گاڑی سٹارٹ کیے ان کا منتظر تھا۔ اس شخص کو ان کے ساتھ آتا دیکھ کر اس نے پھرتی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھول دیے۔ وہ دونوں اسے درمیان میں رکھتے ہوئے پچھلی نشست پر سوار ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ میں ایک شریف اور غریب آدمی ہوں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میرے بدلے میں کوئی تمہیں بھاری تاوان مل سکتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد اس نے اپنی مدافعت میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کا منہ بند کرو یار، میں سارے راستے یہ بکواس نہیں سن سکتا۔ شہریار نے ناگواری سے کہا تو سلو نے اس کے سر پر آہنی دستہ جما کر اسے بے ہوش کرنے میں لمحہ بھر بھی نہیں لگایا۔ اسے کہاں لے کر چلنا ہے سر؟ کلام نے گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈال دی تھی اور اب شہریار سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس ساری صورتحال پر تھوڑا سا نروس ہے۔ کسی ایسی جگہ جہاں ہم اس سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر سکیں، اور ظاہر ہے ایسی جگہ تم ہی ہمیں پہنچا سکتے ہو۔ شہریار نے کچھ سرد مہری سے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ گردن سیدھی کر کے پورے انہماک سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ کافی طویل سفر طے کرنے کے بعد گاڑی ممبئی کے ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئی جہاں غربت اور غلاظت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ تنگ و تاریک گلیوں میں اڑتا کچرا، گندے پانی کی نالیاں اور ننگ دھڑنگ بچے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ بھارت کے معاشی دارالخلافہ ممبئی کا ہی ایک حصہ ہے۔ ان کی گاڑی وہاں داخل ہوئی تو کئی بچے اس طرف متوجہ ہوئے، لیکن کوئی قریب نہیں آیا۔ یہ جگہ تو کچھ نامناسب لگتی ہے، یہاں تو ہم کئی لوگوں کی نظروں میں آ جائیں گے۔ شہریار کو وہاں کا ماحول دیکھ کر تشویش ہوئی۔ اس بندے کو ہوش میں لے آئیں، یہ اپنے پیروں پر چل کر مکان میں داخل ہوگا تو کوئی توجہ نہیں دے گا۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے میں یہ بتا دوں کہ اس علاقے میں رہنے والے بیشتر افراد نہ صرف غیر قانونی کام میں ملوث رہتے ہیں، بلکہ جیب کترے، منشیات فروش، چور، نوسر باز سب آپ کو اس علاقے میں ملیں گے۔ لیکن یہ سب چھوٹے مجرم ہیں، اس لیے اپنی غربت سے جان چھڑانے میں کامیاب نہیں۔ ان میں سے اگر کوئی تھوڑا بہت زیادہ کما بھی لیتا ہے تو اس روپے کو شراب اور بازاری عورتوں کے چکر میں گنوا دیتا ہے۔ اس قسم کی آبادی ہونے کی وجہ سے یہاں مکان حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ مالک مکان کو کرائے کے علاوہ کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں نے بھی یہاں فرضی نام سے ایک مکان حاصل کر رکھا ہے جو زیادہ تر بند ہی پڑا رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی کو یہاں ہم پر کوئی شک گزرا تب بھی وہ پولیس کو اطلاع دینے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ خود مجرم ہیں، اس لیے پولیس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالفرض اگر کسی نے بعد میں کچھ بتا بھی دیا تو ہمارا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ یہاں کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ میری اس گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، اس لیے پولیس کے لیے مجھے ٹریس کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا چکا تھا، چنانچہ پورے اعتماد سے بولا اور گاڑی ایک چھوٹے سے بوسیدہ گھر کے سامنے روک دی۔ اس دوران سلو بے ہوش آدمی کے ساتھ کوئی ایسی کارروائی کر چکا تھا کہ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور اب آنکھیں پھاڑے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بنا آواز نکالے گاڑی سے باہر نکلو، سلو نے اس کے پہلو میں پسٹل کی نال چبھوتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا تو اس کو تعمیل کرنی پڑی۔
کلام پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا اور مکان پر لگا تالا کھول دیا تھا۔ وہ اپنے قیدی سمیت تیزی سے مکان میں داخل ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ باہر گلی میں موجود افراد میں سے کوئی بھی اس دوران ان کا اتنی اچھی طرح جائزہ نہیں لے سکا ہوگا کہ پوچھنے پر تفصیلی حلیہ بیان کر سکے۔ تم لوگ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں، پھر میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مکان نیم تاریک سا تھا اور وہاں عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ ان کے قیدی نے اندر پہنچتے ہی سراسیمہ لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنی شروع کر دی، جس پر ظاہر ہے ان میں سے کسی نے کان نہیں دھرے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ تفتیش کا آغاز شہریار نے کیا، جبکہ کلام انہیں وہاں چھوڑ کر خود دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ونود، اس نے جھٹ جواب دیا۔ کہاں رہتے ہو؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوسرا سوال کیا، جس کے جواب میں اس نے اس بلڈنگ کا نام بتا دیا جہاں کلام کی رہائش تھی۔ کلام کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ شہریار نے اس سے تیسرا سوال کیا، جس پر اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے گھبراہٹ کا تاثر ابھرا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر یہ غلط فہمی ہے تو تم اپنی رہائش گاہ سے اتنی دور اس پارک میں کیا کر رہے تھے؟ شہریار نے ذرا تندی سے پوچھا۔ وہ تو میں بس ہوا خوری کے لیے نکلا تھا۔ اس کا لہجہ ہی گواہ تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شہریار نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ جھوٹ بولو گے تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لو گے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر تم نے مجھ پر تشدد کی کوشش کی تو میں چیخ چیخ کر لوگوں کو یہاں جمع کر لوں گا۔ اپنا گال سہلاتے ہوئے اس نے دھمکی دی۔ تم ایسا نہیں کر سکو گے، ہمارے پاس اس کا معقول انتظام ہے۔ کلام اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور اس کی دھمکی کے جواب میں بولتے ہوئے ہاتھ میں موجود سامان زمین پر رکھ کر خود ایک جانب بڑھ گیا۔ وہاں ایک اسٹیریو رکھا ہوا تھا جس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے نتیجے میں کمرہ تیز موسیقی کی آواز سے گونج اٹھا۔ معلوم نہیں کلام اس مکان کو کن مقاصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ بہرحال یہ طے تھا کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہوگا وہ اسے خفیہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوگا۔ اسی لیے معمولی فرنیچر والے دھول مٹی سے اٹے اس گھر میں یہ اسٹیریو موجود تھا۔ بلند موسیقی کی آوازیں اندر ہونے والی گفتگو کو باہر جانے سے روکنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ تھیں۔ موسیقی کی آواز بلند ہوتے ہی سلو اور کلام نے مل کر ونود کو رسیوں میں جکڑ دیا اور ساتھ ہی اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اس کی بولتی بھی بند کر دی۔ اب تم مجھے شرافت سے میرے ہر سوال کا صحیح جواب دو گے، ورنہ یہ دونوں تمہاری درگت بنا کر رکھ دیں گے۔ اور یہ تو اب تم خود بھی سمجھ سکتے ہو کہ یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، نہ ہی تم کسی کو بلا سکو گے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو مارتے ہیں اور بندے کو رونے بھی نہیں دیتے۔ تمہارے منہ میں ٹھونسا کپڑا اب اسی وقت باہر آئے گا جب تم سچ اگلنے کے لیے تیار ہوگے۔ ونود کے تمام تر احتجاج کے باوجود نہ صرف اسے رسی سے باندھ دیا گیا تھا بلکہ منہ میں کپڑا ٹھونس کر احتجاج سے بھی محروم کر دیا گیا تھا۔ اس بند منہ کے ساتھ ہی اس پر کتنا ہی تشدد کر لیا جاتا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس حکمت عملی کا نتیجہ سامنے آ گیا اور ونود نے ہار مان کر اشارے سے سچ بتانے کا عندیہ دے دیا۔ فوراً ہی اس کے منہ کو آزاد کر دیا گیا اور خشک ہو جانے والے گلے کو تر کرنے کے لیے پانی پلایا گیا۔ اپنے اعترافی بیان میں اس نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق وہ ایک چھوٹا موٹا جرائم پیشہ تھا جس کے پولیس سے معاندانہ کی بجائے دوستانہ تعلقات تھے، اور وہ وقت ضرورت پولیس کے لیے مخبر کا کام بھی انجام دیتا تھا۔ اس کام کو انجام دیتے ہوئے اسے ارد گرد پر کڑی نظر رکھنے کی عادت ہو گئی تھی، اور وہ لوگ جو اکیلے رہتے تھے اس کی توجہ کا خصوصی مرکز ہوتے تھے۔ کلام پر بھی وہ اسی حوالے سے کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن اسے مشکوک سمجھنے کے باوجود اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جس کی بنیاد پر پولیس میں اس کی مخبری کر سکے۔ بس ایک امید کے سہارے وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن بہت غیر محسوس انداز میں۔ احتیاط کے سبب اس نے کلام سے راہ و رسم بڑھانے یا اس کے سامنے زیادہ آنے سے بھی گریز کیا تھا، اسی لیے کلام اس سے اچھی طرح واقف نہیں تھا۔ اس نے آج صبح پہلے کلام کو بیکری پر دیکھا تھا، لیکن یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ البتہ جب وہ اسے جاگنگ سوٹ میں پارکنگ کی طرف جاتا نظر آیا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اتنے عرصے سے اس پر نظر رکھنے کے باعث اسے معلوم تھا کہ کلام جاگنگ کرنے کا عادی نہیں ہے۔ چنانچہ اس تبدیلی کی وجہ جاننے کے لیے اس نے کلام کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور اس پارک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
جہاں وہ سلو اور شہریار سے ملاقات کرنے پہنچا تھا۔ اسے ان دونوں کے ساتھ دیکھ کر اسے لگا کہ ہو نہ ہو دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ وہ کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اس پولیس انسپکٹر سے رابطہ ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرتا تھا، لیکن اتفاق سے اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ وہ کلام کے ملاقاتیوں کا پیچھا کر کے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا۔ کلام پارک سے نکلا تو وہ خود بھی اس خیال سے باہر نکل گیا کہ اس کے ساتھی بھی کسی نہ کسی سواری پر ہی وہاں آئے ہوں گے، اور وہ اپنی موٹر سائیکل پر ان کا پیچھا کر کے ان کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن قسمت کی خرابی سے وہ خود ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا، اور وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باعث اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے کبھی کسی پولیس والے کے سامنے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ تم کلام کو مشکوک سمجھتے ہو؟ اس سے ساری معلومات اگلوانے کے بعد شہریار نے اس سے پوچھا۔ خاص طور پر نہیں، لیکن میں نے اپنی بلڈنگ میں اکیلے رہنے والے جن افراد کی لسٹ پولیس کو دی تھی، اس میں کلام کا نام بھی شامل تھا۔ اس نے بتایا۔ اوکے، اس کا منہ دوبارہ بند کر دو، پھر سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ شہریار نے سلو کو اشارہ کیا۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں کسی کے سامنے بھی تم لوگوں کا ذکر نہیں کروں گا، بلکہ تم کہو گے تو یہ شہر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن تم مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک مخبر تھا، اس لیے حالات کی سنگینی کو بھانپ سکتا تھا۔ اسے اپنا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا تھا، سو منتوں پر اتر آیا تھا۔ شہریار نے اس کی کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، اور سلو نے دوبارہ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر پٹی باندھ دی۔ یہ سب چیزیں انہیں اسی گھر سے کلام نے مہیا کی تھیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ شہریار اشارے سے کلام کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور اس سے مشورہ چاہا۔ ہمارے لیے اتنا اہم آدمی نہیں ہے، لیکن خطرناک ضرور ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسے یہاں سے زندہ جانے دیتے ہیں تو یہ ہمارے، خصوصاً میرے لیے بڑی مشکلیں کھڑی کر دے گا۔ یہی میں بھی سوچ رہا ہوں، ہمیں خود کو بچانے کے لیے اسے آف کرنا پڑے گا، لیکن یہ سوچو کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر یہ کوئی عام جگہ ہوتی تو ہم اسے قتل کر کے یہیں چھوڑ جاتے، لیکن یہ تمہارا ایک ٹھکانہ ہے جس سے محروم ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم اسے گولی مار کر لاش اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے ہیں تب بھی پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ کہیں کسی ناکے پر پولیس والوں نے روک کر چیکنگ کر لی تو بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ اس سے اتفاق کرنے کے ساتھ شہریار نے آگے کے حالات کا بھی تجزیہ کیا۔ لاش کو ٹھکانے لگانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے سمندر نزدیک ہے، اور سمندر کی طرف جاتے ہوئے کئی ایسے سنسان مقامات آتے ہیں جہاں ہم لاش پھینک سکتے ہیں۔ میں ایسے راستوں سے واقف ہوں جہاں ہمارا پولیس سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو۔ شہریار نے اس سے اتفاق کر لیا۔ لیکن یہاں میرے پاس ایسا انتظام نہیں ہے کہ لاش کو چھپا کر لے جا سکوں۔ اس کے لیے مجھے مارکیٹ سے کوئی بڑا سوٹ کیس وغیرہ خرید کر لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم سوٹ کیس لے آؤ، ہم یہیں رک کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ شہریار نے اس کو اجازت دی اور طے پایا کہ ونود کو سائلنسر لگے ریوالور سے قتل کرنے کا کام سلو انجام دے گا۔ سائلنسر لگا ریوالور کلام نے فراہم کر دیا اور خود فوراً سوٹ کیس کی خریداری کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایسی موت جانے کب ہمارا مقدر بن جائے، کچھ معلوم نہیں۔ ونود کو عین دل کے مقام پر گولی مار کر ہمیشہ کی نیند سلانے کے بعد سلو نے تبصرہ کیا تو شہریار اس سے اختلاف نہیں کر سکا۔ خیر، میں ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ ان سالے بھارتیوں نے اپنی ٹریننگ ہی ایسی کی ہے کہ مرنا اور مارنا دونوں مشکل نہیں لگتا۔ تمہارے ساتھ رہ کر وطن پرستی وغیرہ کا بھی تھوڑا سا سبق پڑھ لیا ہے۔ پھر یہ بھی اطمینان ہے کہ ادھر میں مروں گا تو ادھر تم لوگ میرے ماں باپ کا خیال رکھو گے۔ بس وہ میری بیچاری منگیتر خوار ہو جائے گی۔ بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے، لیکن پیار کا کیا ہے، کوئی اور مجھ سے اچھا مل گیا تو اس سے بھی کرنے لگے گی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا، لیکن شہریار سمجھ گیا کہ ایک انسانی جان لینے کا ڈپریشن اس کے حواسوں پر چھا رہا ہے۔ گزشتہ روز رات ایک ٹھکانے پر بھی انہوں نے کئی لوگوں کو موت کی نیند سلایا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کے چکر میں تھے، اس لیے وہ قتل و غارت گری لازمی تھی۔ اس وقت جس شخص کو ہلاک کیا تھا وہ ایک چھوٹا مجرم تھا، شاید اسی لیے اسے مار کر وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اتنی ٹینشن مت لو، اگر ہم اس شخص کو چھوڑ دیتے تو کل یہ ہمارے لیے موت کا پروانہ بن جاتا۔ یہ کلام سے اچھی طرح واقف تھا، اور ظاہر ہے کلام کے ذریعے ہمارا کھوج لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا، اس لیے اسے ختم کرنا ہماری مجبوری تھی۔ شہریار نے اس کا شانہ تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ میں ٹینشن وینشن لینے والا آدمی نہیں ہوں۔
بس ایسے ہی ایک بات بول دی تھی۔ وہ فوراً ہی طرح دے گیا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ اپنے کلام بھیا کی چوائس بھی ایویں ہی ہے، اتنے بور گانے لگا کر گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی اچھے گانے والوں کا کلیکشن بھی ہے یا نہیں اس کے پاس۔ وہ دیوار گھیر ریک کی طرف کلیکشن چیک کرنے لگا، پھر شاید اپنے مطلب کا کوئی ریکارڈ مل گیا تو اسٹیریو آف کر کے اسے تبدیل کرنے لگا۔ خاموشی کے اس قلیل سے وقفے میں انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنے۔ دونوں ہی بری طرح چونک گئے، آوازیں زیادہ دور سے نہیں آ رہی تھیں اور ایسا لگتا تھا کہ گاڑیوں کا رخ اسی طرف ہے۔ وہ دم سادے ان آوازوں کو سننے لگے جو چند لمحوں میں ہی اتنی قریب آ گئی تھیں کہ انہیں اپنے کان سنسناتے محسوس ہو رہے تھے۔ ان دونوں ہی نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دونوں ہی کے چہروں پر کئی سوال تھے۔ کیا کسی کو ان کے بارے میں کوئی سنگن مل گئی تھی؟ کیا کسی نے ونود کا قتل ہوتے دیکھ لیا تھا؟ کیا ونود نے ان سے غلط بیانی کی تھی اور ان کی گرفت میں آنے سے قبل وہ کسی کو ان کے بارے میں آگاہ کر چکا تھا؟ کلام جو سوٹ کیس خریدنے گیا تھا اب تک واپس کیوں نہیں پہنچا تھا؟ فی الحال ان کے ذہنوں میں موجود ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا اور پولیس موبائلوں کے سائرن تھے کہ چیخے چلے جا رہے تھے۔ اب تو وہ یقین سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گاڑیاں اسی گلی میں یا اس کے کارنر پر موجود ہیں۔ شہریار نے گلی میں کھلنے والی کھڑکی کے قریب پہنچ کر آہستہ سے اس کے پٹ کو بس اتنا کھولا کہ ذرا سی جھری بن جائے۔ اس جھری سے اس نے جو پہلا چہرہ دیکھا وہ ایک مسلح پولیس اہلکار کا تھا۔ اس کے بعد اسے مزید کئی پولیس والے وہاں دکھائی دیے۔ دونوں قاتلوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مکان سے باہر آ جاؤ، ورنہ پولیس مکان کا دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گی۔ گلی کے کونے پر کھڑی پولیس وین سے میگا فون کے ذریعے اعلان کیا گیا تو ان دونوں کا خون رگوں میں اچھل پڑا اور بے ساختہ ہی ان کی نظریں ونود کی لاش کی طرف گئیں۔ منہ میں کپڑا ٹھونسا ہونے کی وجہ سے اس کے حلق سے اپنی زندگی کی آخری چیخ بھی برآمد نہیں ہو سکی تھی، لیکن موت کی دہشت اس کے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی خوف زدہ بے نور آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہو، مجھے قتل کر کے تم خود کیسے بچ سکو گے؟ وہ بڑی نازک صورتحال میں پھنسے ہوئے تھے۔ باہر پولیس کی خاصی بڑی نفری موجود تھی اور وقفے وقفے سے قاتلوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ باہر نکل کر گرفتاری دینا ان کے لیے کسی طور ممکن نہیں تھا، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگر وہ باہر نہ نکلے تو پولیس خود انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر گھس آئے گی اور ایک عدد لاش کی موجودگی کے باعث وہ کسی صورت صحت جرم سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ لاش بھی کسی ایسے ویسے بندے کی نہیں تھی۔ ونود پولیس مخبر تھا اور جب وہ گرفتار کر لیے جاتے تو لازماً پولیس کھوج لگاتے ہوئے کلام تک بھی پہنچ جاتی۔ ایک دفعہ ان کے ہاتھ سرا آ جاتا تو پھر تھوڑی سی تگ و دو کے بعد وہ جان لیتے کہ ان سب کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے ساتھ سلو بھی تھا جسے کئی برس تک راہ والوں نے تربیت دی تھی۔ فی الحال تو وہ اپنے بدلے ہوئے حلیے کی وجہ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جب انہیں گرفتار کیا جاتا تو جلد یا بدیر یہ راز بھی کھل جاتا کہ پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا جانے والا سلو اب انڈیا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ راہ والے تھے بھی بہت مکار اور چال باز۔ وہ یہ تو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے کہ سلو کو انہوں نے دہشت گردی کی تربیت دی ہے، لیکن الٹا یہ الزام لگا دیتے کہ سلو پاکستان کا ایجنٹ ہے جو برسوں پہلے بھی دہشت گردی کے لیے بھارت میں داخل ہوا تھا، لیکن گرفتار ہو جانے کے باعث کچھ نہیں کر سکا اور اب پاکستان نے دوبارہ اسے دہشت گردی پھیلانے کے لیے بھارت بھیج دیا۔ وہ دنیا کے سامنے شور مچاتے کہ دیکھو ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ جس شخص پر جاسوسی کا شک تھا اسے خیر سگالی کے طور پر رہا کر دیا، لیکن پاکستان ایسا بدماش ہے کہ ہمارے اس جذبے کی قدر نہیں کی اور ایک بار پھر ایسے خطرناک بندے کو ہمارے ملک میں بھیج دیا۔ اپنے مشن کی ناکامی کے ساتھ ساتھ وطن کی بدنامی شہریار کو کسی صورت منظور نہ تھی، چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ کسی صورت بھی گرفتار نہیں ہونا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس نے تیز سرگوشی میں سلو سے کہا اور مکان کے مختصر صحن میں پہنچ گیا۔ یہاں چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود نہیں تھیں، لیکن چھت اتنی بلند بھی نہیں تھی کہ اس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اس نے ایک کمرے کی سلاخ دار کھڑکی پر پاؤں جمائے اور لمحوں میں کھڑکی پر بنے چھجے پر پیر رکھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ سلو نے بھی اس کی پیروی کی۔ چھت پر پہنچ کر وہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگے۔ یہ مکان گلی کے تقریباً وسط میں تھا، اس لیے اس کے دائیں بائیں مکانات موجود تھے۔
اتفاق سے دونوں اطراف بنے مکانات اس مکان کے مقابلے میں خاصے اونچے تھے اور وہ دونوں میں سے کسی تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کسی مہم جوئی کے ارادے سے ہوٹل سے نہیں نکلے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، ورنہ کمند ڈال کر کسی ایک مکان تک پہنچ جانا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، سلو نے سرگوشی میں کہا، اور رینگتا ہوا چھت کی پچھلی طرف چلا گیا۔ دائیں بائیں بلند مکانات کی وجہ سے دیوار اٹھانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی تھی، لیکن آگے اور پیچھے کی طرف 2.5-3 فٹ اونچی دیواریں موجود تھیں۔ انہوں نے پیچھے والی دیوار تک پہنچ کر احتیاط سے جھانکا۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی جس میں اتنا کیچڑ پڑا ہوا تھا کہ اگر وہ وہاں چھلانگ لگا دیتے تو چوٹ لگنے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن وہ چھلانگ لگا ہی نہیں سکتے تھے کہ انہوں نے ایک ہی منظر میں گندی گلی کے دونوں سروں پر چوکس پولیس والوں کو دیکھا۔ لگتا تھا پولیس والے پوری طرح منصوبہ بندی کر کے یہاں پہنچے تھے کہ کسی صورت اپنے شکار کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ ادھر سے نکلنا تو مشکل ہے، پولیس والوں کے چہرے دیکھ کر سلو نے قدرے مایوسی سے کہا۔ مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، میرا اندازہ ہے کہ دونوں اطراف میں کل 5-6 افراد ہی موجود ہوں گے۔ ہم احتیاط اور پھرتی سے کام لے کر ان افراد سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہتھیار تو ہیں نا ہمارے پاس۔ یہ شہریار بھی سمجھتا تھا کہ وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ایک کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اوکے باس، جیسا تم کہو۔ شیر دل سلو نے انکار نہیں کیا۔ باہر کودتے ہی تم رائٹ والوں کو سنبھالنا، میں لیفٹ والوں کو دیکھ لوں گا۔ چاہے اندھا دھند فائرنگ کرنی پڑے، لیکن ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ کسی کو یرغمال بنا سکے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ایکشن کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن رسک لیے بغیر بھی گزارا نہیں تھا۔ ان کے درمیان طے ہوا کہ وہ 3 تک گنتی گنے گا، اور 3 کہتے ہی وہ دونوں بیک وقت نیچے کود جائیں گے۔ 1 2، اس نے گنتی شروع کی، ابھی 2 منہ میں ہی تھا کہ فضا میں فائر کی آواز گونجی، اور پھر تو گویا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند ایک گولیاں ان کے قریب سے بھی گزریں، دونوں فوراً لیٹ گئے۔ فائرنگ کی آوازوں اور سمت کا اندازہ لگاتے ہوئے انہوں نے فوراً جان لیا کہ یہ گولیاں ان پر نہیں برسائی جا رہیں، نہ ہی یہ یک طرفہ فائرنگ ہے۔ یہ 2 گروپ تھے جو آپس میں متصادم تھے۔ ایک کے بارے میں تو انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ پولیس والے ہیں، لیکن دوسرے کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں ان کے کسی ہمدرد کے آنے کا تو امکان نہیں تھا۔ ہمدرد کا خیال آنے پر ذہن خود بخود کلام کی طرف چلا گیا۔ وہ کافی دیر پہلے سوٹ کیس خریدنے کے لیے وہاں سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ شاید پولیس سے مقابلہ کرنے والے وہ اور اس کے آدمی ہوں، لیکن یہ زیادہ قرین از قیاس نہیں لگتا تھا۔ کلام اور اس کے دیگر ساتھی جس حیثیت اور مقصد کے تحت یہاں مقیم تھے، اس میں پولیس سے اس قسم کے مسلح تصادم کی گنجائش مشکل سے ہی نکلتی تھی۔ عقل نے فوراً ہی انکار کیا، نہیں، یہ کلام نہیں ہو سکتا۔ نیچے چلتے ہیں، یہاں خام خواہ ہی کسی گولی کی زد میں آ جائیں گے۔ سلو نے مشورہ دیا تو اس نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ نیچے چلے جائیں۔ ارد گرد برستی گولیوں کی وجہ سے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ دونوں سینے کے بل رینگتے ہوئے چھت کے اس حصے تک پہنچے جہاں سے صحن میں اترا جا سکتا تھا۔ صحن میں اترنے کے بعد وہ سیدھے کمرے میں پہنچ گئے۔ کمرے میں ونود کی لاش ہنوز اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ کلام پتہ نہیں کہاں ہے۔ شہریار نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے موبائل فون نکالا، لیکن اس پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ شٹ، یہ تو کام ہی نہیں کر رہا، وہ جھنجھلایا۔ پولیس نے ریڈ کرنے سے پہلے موبائل سروس جام کر دی ہوگی۔ سلو نے خیال ظاہر کیا تو اسے اتفاق کرنا پڑا۔ باہر فائرنگ، بھاگ دوڑ اور لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں ہنوز اسی طرح سنائی دے رہی تھیں۔ لگتا ہے پولیس کسی اور چکر میں یہاں آئی ہے، سلو نے اپنی پہلے والی جگہ سنبھالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، اس علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی اکثریت ہے۔ پولیس نے یقیناً کسی پکی اطلاع پر یہاں کارروائی کی ہے اور وہ لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں۔ اگر پولیس کا نشانہ ہم ہوتے تو ان کے لیے اس گھر کے دروازے کو توڑ کر اندر گھس آنا بالکل مشکل نہیں تھا۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد وہ اس قابل ہو چکے تھے کہ حالات کا تجزیہ کر سکیں۔ ہمیں اس لاش کو کہیں چھپا دینا چاہیے کہ اگر پولیس ان لوگوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے ارد گرد کے گھروں کی تلاشی بھی لے۔ اس صورت میں یہ لاش ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گی۔ سلو کی بات دل کو لگنے والی تھی۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ لاش کو فی الحال کسی ترکیب سے
انڈر گراؤنڈ ٹینک میں اس طرح اتار دیا جائے کہ پہلی نظر میں کسی کو دکھائی نہ دے، لیکن وہ خود اسے آسانی سے وہاں سے نکال سکیں۔ ترکیب پہلے سلو کو سجھائی دی اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری سامان کے ساتھ ٹینک کا ڈھکن کھول کر اندر اتر گیا۔ ٹینک کا نصف حصہ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ پانی یقیناً کئی دنوں سے ٹینک میں مستقل موجود تھا، اس لیے اس سے ہلکی سی ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ سلو کو وہاں جو کام انجام دینا تھا اس کے لیے پانی میں اترنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ٹینک میں اترنے کے لیے بنائی ہوئی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی پر ہی رک گیا اور اپنا کام انجام دینے لگا۔ مشکل سے 2 منٹ کے وقت میں اس نے کام مکمل کر لیا اور اس طرح ٹینک سے باہر آیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں رسی دبی ہوئی تھی اور رسی کے دونوں سرے ٹینک کے اندر تھے۔ اصل میں وہ ٹینک کے اندر گیا ہی اس لیے تھا کہ رسی کے دونوں سروں کو ٹینک کی چھت پر اندر کی طرف سے ٹھونک سکے۔ ٹھونکا پیٹی کی آواز باہر جاری فائرنگ کی آوازوں میں دب گئی تھی اور وہ دونوں مطمئن تھے کہ باہر کسی کو اس مکان میں جاری غیر معمولی سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکا ہوگا۔ سلو کے ٹینک سے باہر آنے کے بعد وہ دونوں کمرے میں گئے اور ونود کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر صحن میں لے آئے۔ ونود یوں تو زیادہ بھاری بدن کا نہیں تھا، لیکن لاش میں تبدیل ہونے کے باعث خاصا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ ان دونوں نے اس کی لاش ٹینک کے ڈھکن کے قریب رکھی اور پھر رسی کا پھندا سا بنا کر اس کی کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر انہوں نے ونود کی لاش کو احتیاط کے ساتھ ٹینک میں اتار دیا۔ یہ کام ذرا مشکل اور محنت طلب ثابت ہوا، کیونکہ کسی زندہ شخص کے مقابلے میں لاش کو ٹینک میں اتارنا بڑا ٹیکنیکل کام تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اسے انجام دے ڈالا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ لاش رسی سے بندھی تاریک ٹینک کی تہہ میں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ کوئی ٹینک کا ڈھکن ہٹا کر جھانکتا تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جب چاہتے رسی کھینچ کر لاش کو باہر نکال سکتے تھے۔ سلو نے رسی لٹکائی بھی ڈھکن سے کافی اندر کی طرف تھی، اس لیے ڈھکن کھول کر ایک نظر میں اس کے نظر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ خود کو کافی مطمئن محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ٹینک کے ڈھکن کو ایک بار پھر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ ڈھکن لگا کر ابھی وہ پلٹے بھی نہیں تھے کہ انہیں اپنے پیچھے ہلکی سی دھپ کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہی بیک وقت چونک کر پھرتی سے آواز کی سمت پلٹے۔ ان کے سامنے ایک دبلا پتلا لمبا سا آدمی کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں موجود خطرناک گن کا رخ انہی کی طرف تھا، جبکہ وہ خود ونود کو محفوظ جگہ پر چھپانے کے چکر میں اپنے ہتھیار ایک طرف رکھ چکے تھے۔ ہتھیاروں کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر پولیس نے اس گھر کا رخ کیا تو دونوں میں سے ایک پولیس والوں کو دروازے پر کچھ دیر روکنے کی کوشش کرے گا، جبکہ دوسرا ہتھیاروں کو بھی ٹینک کی تہہ میں پہنچا دے گا۔ یہاں انہیں کوئی پولیتھین نہیں مل سکی تھی، چنانچہ ہنگامی حالات میں ہی کھلے ہتھیاروں کو ٹینک میں پھینک کر ان کے ناکارہ ہونے کا خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ابھی تو وہ بالکل نہتے تھے اور ان کے مقابلے ایک مسلح شخص آن کھڑا ہوا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔